بسم اللہ الرحمن الرحیم علی جمعہ کے خطبے میں مولانا نعمان صاحب بات ہمارے گناہوں کی بخشش توبہ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل، میرے بندو دن رات گناہ کر، وانا اغفر الذنوب، میں سارے معاف کرتا ہوں، تو ایک کام کرو فاستغفروا، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں۔ علامہ عطوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، یہ وہ دور ہے جب روضہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے، دروازے نہیں، ہر کوئی آتا جاتا تھا، پہلی صدی۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا، ان کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ پھر کہنے لگا یا رسول، آپ کا رب کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کر، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا فَاسْتَغْفَرُوا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی فاستغفروا، اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں، لوجد اللہ توابا رحیم، تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا۔ تو کہتا ہے جئتک کا مستغفرا لذنوب، میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول، اپنے گناہوں پہ معافی، مستشفعا بک الی رب، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف، ان یغفر لی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے، ان میں سے 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کی پلر پر لکھے ہوئے ہیں، جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہے، یا خیر من دفن القاع اعظم فطاب من طیبہن القاع بل، اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی، بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو اور خوشبودار ہو۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الکرم، جس قبر میں آپ آرام فرما، میری جان اس پہ قربان، آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے، آپ کی پاک دامنی بھی ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ 2 شعر تو لکھ 2 کتاب میں، ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے، اور بھی کئی محدثین مفسرین نے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں، کیا بات ہے، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے، میرا سلام آپ تینوں کو۔ 15ویں صدی جا رہی ہے، قلم تو کسی دن بھی نہیں رک، کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی، ایسی تعلیق کر گیا، ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے اور یا بازار میں قلم چلیں گے یا دفتروں میں قلم چلیں، تو میرے نبی کا سلام میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے۔ یا خیر من دفن فی القاع اعظم فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا، منی السلام علیکم ما جرى القلم، آنسو پہنچتا ہوا باہر نکلا۔ تو عطبی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نیند آ گئی، قبر پر بیٹھ نیند آ گئی، میں خواب میں دیکھا اللہ کے نبی فلائق آ گئے، عطبی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دیہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو اور تیری بخشش۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، تم میں بھولنے کا مادہ ہے، تم ضعیف کمزور ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، تو تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں۔ انا اغفر الذنوب ما من یوم، مسند احمد کی روایت، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں گا۔ کراچی کا سمندر نہیں، 7 سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے سارے دنیا نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں۔ سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں، نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلک، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی ہمیں اجازت دے، ہم ان کے سر اڑا دیں۔ فرشتے غصے میں ہیں، زمین غصے میں ہے،
سمندر غصے میں، ہماری نافرمانیاں پانیوں پر بھی ہیں، اور ہماری نافرمانیاں دھرتی پر بھی، اور ہماری نافرمانی فضا میں، جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے، اور میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں نے سفر کیا ہے، وہاں سارے اس میں ناچ کے کلب اور شراب خانے، جوئے خانے، سب کچھ اس میں چلتے ہیں، اور دھرتی کو ہم نے جوئے کے اڈوں سے، زنا کے اڈوں سے بھر کے رکھ دیا ہے، سود کے ساتھ بھر کے رکھ دی، تو یہ تڑپتی ہے، دل ملاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، ان کا کام تھا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعو عبد فانا اعلم بعبد، چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں۔ دھرتی جل رہی ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہے، اس پہ شراب پی جا رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیل، وہ کہتی میں پھٹنا چاہتی ہوں، ان کو نگلنا چاہتی ہوں، سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں، فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں، اور جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مار دو، وہ انکان عبدی، اور اگر میں نے اسے پیدا کیا، میں نے اسے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے، منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو فرشتے یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتوت تو دیکھ، اس کو پکڑتا کیوں نہیں؟ پکڑ ان کو۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ان اتانی لیلا قبل وان اتانی نہارا قبل، فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑتا؟ میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول، میں تو انتظار میں۔ اور سبحان اللہ، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس کو منانے جائیں تو ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا؟ بولو۔ میرے دو بزرگ تھے، دونوں ہی فوت ہو گئے، وہ آپس میں دونوں بھائی تھے، وہ دونوں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی، اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا، بھئی تو وچ وڑیا کیوں ہے؟ دونوں میرے چاچے تھے، تو میں اس کو منانے گیا، وہ دو لڑ رہے ہیں، میں صلح کروا رہا ہوں، اس کو غصہ چڑھا کہ اے وچو پدی کدو بول پئی وڑیا ہیں، میں گیا ان کو منانے کے لیے، میرا نوکر گیا پتہ کرنا بھی گھر میں ہیں کہ نہیں، جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا نا، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں شاید آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا، ڈیرے میں چلے گئے۔ تو مجھے نوکر نے آ کے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے، تو میں ان کے ڈیرے میں چلا گیا، وہاں ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا، میں جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، میں نے کہا چاچا جی معاف کر، 2.25 گھنٹے مجھے منتیں کروائیں، پھر معاف، 2.25 گھنٹے خون کا رشتہ، چاچا بھتیجا، اور ساتھ یہ کہے میں نے پتا تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ آخر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، بھائی بھی آ گیا، سب نے منتیں کہ میاں صاحب معاف کر دو، جلدی کرو۔ 2.25 گھنٹے کے بعد کہتا اچھا جا معاف کی۔ یہ انسان کا انسان سے معاف، اور وہ اللہ جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کچھ اس نے ہمیں دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہیں وہ دن یاد کیوں نہیں جب تو کچھ نہیں تھا، زیرو، ایسا نہیں کہ میں کہیں موجود تھا اور وہاں سے اللہ نے مجھے، میں نہیں تھا، اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، اور وہاں سے میرے رب نے انسان بنا کر ثم سواک رجلا، اور یہ شکل دی، یہ بول دیا جو میں بول رہا ہوں۔ تو اس کی نافرمانی ہو تو اس کو تو آسمان سے کوڑے برسانے چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، معافی مانگنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کمال کی بات ہے، چھوٹا جا انسان ناراض ہو جاوے تو آدھا میں نے شکل نہ دکھا۔ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی رہا، ایک آدمی اس سے ناراض ہو گیا، ہمارے تلمبے کا با اثر آدمی تھا، اس کے ساتھ کچھ ووٹ تھے، تو ان کے ووٹ، یہ نہیں کہ اس کے دل میں کوئی اس آدمی کی قدر تھی، یہ تھا کہ اس کے پیچھے ووٹ ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا تو ووٹ نہیں ملیں گے، تو چند ووٹوں کو اپنا بنانے کے لیے وہ اس کو منانے گیا، اس نے کنڈی لگا دی، وہ اس کے دروازے پر بیٹھ گیا، صبح کی اذان تک اس کے دروازے پر بیٹھا تھا، کی اذان تک، پھر وہ اس کا ایسا مرید ہوا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ تو ایک آدمی کو منانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو ہے شہنشاہ اعظم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جو ایسی شہنشاہی صفت رکھتا ہو، وہ کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے نا، وہ کتنے جا رہے ہیں؟ یار آج توبہ کر لے بھی، آخری جمعہ ہے، توبہ کر لے بھی، مسجد جا رہے ہیں. کہتا ہے میں شرم نہیں آ رہے 900 جو کھا کے بلی حج کو چلی. تو وہ کہتا ہے پھر حج سے ہی جانا ہے اور کتنے جانا ہے. تو جس کو لوگ تانا دے رہے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کو اس کا رب کہہ رہا ہے آ جا، میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں. فلقيته من بعيد، میں اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عني ناديته عن قريب، اور جو نہیں آتا، آخری جمعہ دے کر بھی نہیں آتا، تو میں خود جا کے اسے کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، دوستی لگا لے مجھ سے، تیری میری دوستی کا تجھے فائدہ ہوگا، میں تو ہر نفع نقصان سے پاک ذات. ان اتانی لیلا قبلت ان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل. روزانہ رات کو نئی لڑکی اپنے عیاشی کے لیے لاتا تھا، اور شراب میں اور زنا میں اس کی راتیں گزرتی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر. 60 دینار 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریباً. 60 دینار 18 لاکھ اور 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ایک رات کے لیے اس کے پاس کتنی دولت تھی، ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو 20 لاکھ دے کے لا رہا ہے. جب اس نے دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو وہ کہنے لگا میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا ہوں، معاملہ کر کے لایا ہوں. وہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی کفل میں بازاری عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچ. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں اس طرح عزت بیچنے پہ مالدار لوگ جب بخیل بن جاتے ہیں، اور جب وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی ہیں. طوائف بنانے والے میاں صاحب کے میاں صاحب رہتے ہیں، شیخ صاحب، میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، وہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور غریب کی بیٹی کے ماتھے پہ مہر لگ جاتی ہے طوائف. میں نے تو کئی سال طوائفوں میں کام کی کہ محلوں میں گیا، مجھے ان کی کہانیاں سن کے پتہ چلا کہ کتنی مظلوم ہیں یہ لڑکیاں. کون اپنی عزت کو روزانہ اس طرح اپنی عزت کے سودے روزانہ، کوئی لڑکی نہیں، وہ ستم کی ماری ہوتی. اور پھر جب میں ان سے توبہ کرواتا تو اب معاشرے میں کوئی ان کو قبول ہی نہیں کرنے والا کہ میں سے شادی. وہ پھر ستم کی ماری ہوئی. معاشرے کا جبر ہے اور ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو وہ کہنے لگی مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا. تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا. جو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں وہ بھی تو اپنے پاس رکھ. میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں توبہ کر. کفل کو نہیں پتا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے. اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں میں، آج کی رات اس نے توبہ کی. اس سحری کے وقت اس کی موت آ گئی. ساری زندگی نافرمانی، زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں توبہ کی اور موت آ گئی. اب اگر اس شخص کو کل دیکھتے نا لوگ مرا ہوا تو کوئی اس کا جنازہ اور غسل تو کیا کرتا، کوئی اس پہ تھوکتا بھی نہیں. میرے اللہ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا. صبح لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطر کے ساتھ، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. اس کی ساری زندگی ایسے گناہ، اور اس کے چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا امر آیا موت. اور اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے دروازے، اللہ کوئی لکھواتا ہے کسی کے دروازے، کیسی اس نے توبہ کی. اس لیے کسی کو حقیر نہ جانا، کسی کی غلط زندگی دیکھ کر اس سے نفرت نہ، پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے اور میں اس سے نفرت کر کے جرمدار بن جاؤں اور پکڑا جاؤں. اللہ بہت کریم ذات ہے، نہیں کون سی بات اسے پسند ہے. جاؤ دو آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کہے گا چلو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے اور ایک پیچھے مڑ کے دے. تو اللہ دونوں کو بلائے گا، کہے گا تو نے دوڑ کیوں لگائی، تو دیکھتا نہیں آگے آگ ہے. وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے آگ میں گیا، تو میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں، شاید تیرا رحم متوجہ ہو جائے. دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں پیچھے دیکھ رہا تھا، کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کہہ تو دیا جاؤ دوزخ میں لیکن ابھی واپس بلا لے گا تو میں مڑ کے دیکھتا تھا.
تو اللہ نے کہا تم دونوں کے جواب مجھے بڑے اچھے لگے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ 3 سال بہت کریم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہوں پہ دلیر ہو جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نا امیدی سے نکلیں، مایوسی سے نکلیں اور توبہ کریں۔ ما اسر من استغفر وین عاد فی الیوم 70 مرۃ، دن میں 100 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کرے، اللہ خوشی سے قبول کرے۔ آ جا اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اثر سے پاک ہے، اللہ پہ میرے گناہوں کا کوئی اثر نہیں، میری فرما برداری کا کوئی اثر نہیں۔ ہم کیوں نہیں معاف کرتے کہ ہمارے اوپر اثر ہوتا؟ میرا چچا مجھے معاف کیوں نہیں کر رہا تھا کہ اس پر اثر تھا، اس اثر کو دور کرنے میں اسے 1.25 گھنٹے لگے، اور اللہ پاک تو کہتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، تم معافی مانگو، آدھی زبان سے میں جاؤ معاف۔ ابھی جو واقعہ سنایا مولوی صاحب نے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے نکلنے کو ہے، یا تو یہ آخری جمعہ ہے یا شاید ایک جمعہ، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اور جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کریں تو اللہ لوجد اللہ توابا، اور اتنی بڑی مثال اللہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، پوری آدم کی نسل گناہ کرے تو آسمان کو نہیں جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک فیصلہ بات کا مرد یا عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے اسے کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اربوں سال کی عمر، اور اس کائنات سے بڑھ کر اسباب زندگی چاہیے، اور پھر کہے کہ یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ بھائیو جس رب نے دیکھو یہ آنکھ میں چپک رہا ہوں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ 1970 کی دہائی کا سب سے مالدار آدمی، جیسے آج کل بل گیٹ ہے، 19 یونان کا تھا اور پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا، اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا، وہ ایسے اس کی آنکھ کا پردہ اٹھتا نہیں تھا ایسے کر، تو اس کو کسی لوشن کے ساتھ یہاں چپکایا جاتا تھا، تو پھر اس کی آنکھوں میں ہوا پڑتی تھی، اس سے اریٹیشن ہوتی، تو بار بار اس میں وہ پانی کے قطرے ڈالے جاتے۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، کوئی تمنا ہے؟ کہنے کہ ہاں، کوئی میری ساری دولت لے لے اور یہ آنکھوں کے پپوٹے کی حرکت مجھے واپس، میری ساری دولت۔ یہ جو آپ نوخن کا کور دیکھ رہے ہیں، کبھی خیال کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت، اللہ اسے کھینچ لے تو ہماری انگلیاں بیکار ہو جائیں گی، کوئی کام نہیں کر سکتے ہم روزانہ ان کو، پھر ان کا بڑھنا کتنا خوبصورت انداز سے آہستہ آہستہ بڑھے، اگر تیزی سے بڑھیں تو ہم تو چھریاں لے کے انہیں کوئی کاٹتے رہیں، کیا خوبصورت۔ یہاں 2 سوراخ ہیں، ایک سانس کا ہے ایک غذا کا ہے، جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو غذا سانس کی نالی کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے ایسے، اور لقمہ غذا کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم سانس کی نالی کو بند کریں، غذا کی نالی کو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بھائیو توبہ کریں، جب خطا ہو فوراً توبہ کریں، اور اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے اچھی صحبت میں جانا ضروری، اچھی سنگت میں جانا۔ تو تبلیغ کا کام ہمیں ایک اچھی صحبت میسر کرتا ہے۔ اگر آپ جتنا مجمع باہر سے آئے بیٹھے ہو، ہر مہینے صرف 3 دن جماعت میں جانا شروع، صرف 3 دن، میں 4 مہینے کی بات نہیں، تبلیغ میں 4 مہینے مانگتے ہیں انشاءاللہ مانگتے ہیں، میں صرف 3 دن، میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا، وہ بھی زبردستی گیا تھا، مجھے کو پکڑ کے لے گیا تھا۔ اگر وہ 3 دن میں نے اس کی زبردستی کو مان لیا، میرا دوست تھا، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی تبلیغ سے مجھے مناسبت نہیں، 3 دن بعض اوقات اتنے بڑے بن جاتے ہیں، زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کر، نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس یہ مبارک راتیں گزر رہی ہیں، اس اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں، معاف کر دیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہے اس سے جا کے معافی مانگ لیں، میری بات آپ یہاں لکھ لیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بڑا بنے۔ میرے نبی نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی میں ضمانت دیتا ہوں، ما نقص مال امرئ من صدقہ، خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، ہمیشہ بڑھے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں، زیادہ ہوگا۔ دیکھنے میں کم ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے نہیں زیادہ ہو گیا۔ یربی اللہ الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور ما ظلم عبد مظلمۃ فعفا عنہا الا زادہ اللہ عزا، اور جس کسی پر زیادتی ہوئی اور اس نے اسے معاف کر دیا تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا کے دکھائے گا۔ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں، معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ دل ہی دل میں آپ ہم توبہ کریں، اور جس کسی کے ساتھ رنجش ہے اس رنجش کو بھلا دیں، مٹا دیں۔ مر جانے والے کی کیا رنجش ہوتی ہے، کیا جھگڑے ہوتے ہیں، تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ ایسے بیٹھو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے، تو انشاءاللہ جب کبھی کوئی خطا ہو فوراً معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اللہم اشفنا واشف مرضانا۔
اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من وجنبنا الاسقام وارزقنا بغیر حساب من حيث لا نحتسب آمین۔ ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو، اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو
چھوڑے نہیں اسے ضرور پڑھ لیں کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اما عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا۔ پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے، اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، 7 آسمان کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا ہے؟ آج کتنے یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، اور کتنے ان کے لیے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے، یتیموں کی نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے میرا اللہ، پتا ان کو نہیں پتا لگا کی ہوندہ پہ ہے، اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا۔ ہاں میرے بھائیو بہنوں، معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا۔ آپ عظیم پیشے سے، میرے اللہ نے آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، عدل۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، معیشت بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو،
سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے، پاؤں پہ نہیں چل سکتا۔ بھوک ہو، افلاس ہو، لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے مظلوم، مظلوم ایک برادری ہے، وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے۔ مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا سے۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہیں کہا گرا دو، اما تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، بس ایک بول۔ تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا۔ یہ اللہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں بھڑک اٹھیں گی، اور کیا ہوگا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے، وَشُرْبَتُ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر موسم کے تیور بدل جائیں، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، بجلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں، فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گے، وَخَسْفًا وَقَذْفًا، اور زلزلے آئیں گے، اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں، اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی، یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف، واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ میرے بھائی بہنوں، آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں، عدل عدل۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے میرا عدل دیکھو، اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ 1 ملی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی، اور 1 سیکنڈ کی گنجائش کوئی نہیں آگے پیچھے ہونے کی۔ یہ زمین، ایک مثال دیتا ہوں، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کی ایک مثال دیتا ہوں، ہماری زمین 24,000 کلومیٹر گولائی میں ہے، یہ ہر 1 سیکنڈ میں سورج سے 2.5 ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، 2.5 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سیکنڈ، صرف 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے، یہ 3.5 کی 2.5 کی بجائے یہ 2.8 ہو جائے، 2.8 ہو گئے، یا یہ 2.2 ہو جائے، 3 مائکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ 2.5 نہیں، 2.8 2.8 ملی میٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے، یہ 3.1 ہو جائے یا 2.5 ہو جائے تو یہ ہمارا سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اپنے رب کا ترازو دیکھو، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اب تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ترازو کو صحیح تولنا، قلم کو صحیح چلانا، فیصلوں کو صحیح کرنا، ورنہ جیسے زمین ذرا سا ادھر ادھر ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ جب تم عدل کے ترازو سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے